علامہ ابن قیم کہتے ہیں شکر کہتے ہیں ظہور و اثر نعمت اللہ علی عبدہ علی لسانہ ثناء و اعترافا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہو۔ کیسے ظاہر ہو؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں آپ کی زبان پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، آپ کی زبانیں اعتراف کریں، آپ کی زبان اللہ کی تعریف کرے، وعلی قلبہ شہودا و محبہ، اور دل میں اللہ کی محبت ہو، دل گواہی دے کہ ہاں اے اللہ تیری نعمتیں مجھے ملی۔ زبان اللہ کی تعریف کرے، دل اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے، وعلی جوارحہ انقیادا و طاعہ، اور انسان کا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، جو اعضاء اور جوارح ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، تب جا کے شکر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ ہے اس کا نام ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے اندر دو عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی ہے۔ حج اور قربانی، ان دونوں کا تعلق، بڑا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اگر آپ غور کریں، حج کے ارکان میں مختلف چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پہلو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ اسلام کی دو عظیم عبادتیں حج اور قربانی، اس کا تعلق، اس کا ریلیشن حضرت ابراہیم سے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور ان سے حاصل ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ پتہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کون۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120، 121، 122 تین آیتوں میں حضرت ابراہیم کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے تابع دار تھے، حنیفہ، شرک سے کٹ کے توحید کے راستے پہ چلنے والے تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا جو لفظ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ ایک امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کا ایک مطلب ہوتا ہے کمیونٹی۔ ابراہیم اکیلے ایک کمیونٹی کے برابر تھے، ایک امت کے برابر تھے۔ جب دنیا میں ایک آدمی بھی توحید والا نہیں تھا، اس ماحول میں، اس سماج میں اکیلے توحید کی آواز اٹھانے والے ابراہیم تھے۔ اور امت کا ایک مطلب ہوتا ہے پیشوا، مقتدا، رہبر، لیڈر۔ ابراہیم علیہ السلام لیڈر بھی ہیں،
ابراہیم علیہ السلام اپنے سے بعد میں آنے والے تمام موحدین کے لیے، تمام اہل توحید کے لیے رہبر ہیں، قائد ہیں، پیشوا ہیں۔ توحید کی راہ میں جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، توحید کی راہ میں، ایمان کی راہ میں جب قربانی دینے کا وقت آئے تو ابراہیم ایک آئیڈیل کے طور پر ہمیں اور آپ کو نظر آئے۔ دنیا کے ہر اسکول میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر ادارے میں تعلیم کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اسلام کی تھیوری قرآن اور حدیث ہے، اور اسلام کا پریکٹیکل اگر کسی کو دیکھنا ہو، جس کو دیکھ کے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام جہاں بھی قرآن میں آتا ہے، ان کے نام کے ساتھ مسلم ضرور لگا ہوتا ہے، وہ مسلم تھے۔ یعنی میرے بندو، اسلام کی تھیوری تو میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی، اسلام کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے اور اللہ کے قانت تھے۔ قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی سے قنوت بنا ہے، جو ہم لوگ وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ قنوت کا معنی عربی میں ہوتا ہے کسی کی اطاعت پابندی سے کرنا۔ ایک ہوتا ہے کبھی اطاعت کیا، کبھی بیٹھ گئے، کبھی تھک گئے، کبھی اپنی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیا، نہیں، یہ اطاعت تو ہو سکتی، اس کو قنوت نہیں کہیں گے۔ قنوت کس کو کہیں گے؟ دوام الطاعہ، اطاعت میں کنٹینویشن، اطاعت میں ریگولیرٹی، ہمیشہ اطاعت کی جائے، زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کی اطاعت سے منہ نہ موڑا جائے، دیٹ از کالڈ قنوت، اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ ابراہیم قانت تھے، ڈیووٹڈ ٹو اللہ، ان کی پوری زندگی اللہ کے لیے ڈیووٹڈ تھی۔ اور کیا تھے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں شکر کا مطلب ہوتا ہے زبان سے یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بھی شکر ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی شکر ہے، مگر یہ شکر کی کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ڈیفینیشن بتائی ہے شکر کی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں شکر کہتے ہیں ظہور و اثر نعمت اللہ علی عبدہ علی لسانہ ثناء و اعترافا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہو۔ کیسے ظاہر ہو؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں آپ کی زبان پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہو، آپ کی زبانیں اعتراف کریں، آپ کی زبان اللہ کی تعریف کرے، وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً، اور دل میں اللہ کی محبت ہو، دل گواہی دے کہ ہاں اے اللہ تیری نعمتیں مجھے ملی۔ زبان اللہ کی تعریف کرے، دل اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے، وَعَلَىٰ جَوَارِحِهِ انقیادًا وَطَاعَةً، اور انسان کا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، جو اعضاء اور جوارح ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، تب جا کے شکر ہوتا ہے۔ ابراہیم ہمارا شکر گزار بندہ تھا، اور اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے اور ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے منہج کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جو احمق ہوگا، جو اسٹوپڈ ہوگا۔ ابراہیم کا طریقہ بہترین ہے، ابراہیم کی ملت بہترین ہے، اپنا لو ابراہیم کے طریقے کو۔ اب آئیے ہم ابراہیم کی زندگی کھولتے ہیں، بہت تفصیل نہیں ہمارے پاس، تفصیل کا موقع نہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر وقت ہے۔ قرآن کریم کے 3 مقامات سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے 79 تک دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 طریقے کے شرک میں مبتلا تھی۔ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، وہ بتوں کی بھی پوجا اور عبادت کرتی تھی، اور وہ بادشاہ کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی۔ 3 طریقے کا شرک تھا ان کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سورج، چاند اور ستاروں کی
حیثیت بتا رہے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 76. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ہوتی ہے آسمان میں تارے چمکنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہتے ہیں یہ جو ستارے چمک رہے ہیں یہ میرے پروردگار اور میرے رب ہو سکتے ہیں کیا؟ تم ان کو اپنا رب کہتے ہو، چلو مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ میرے رب ہیں. فلما افلا، جب ستاروں کے غائب ہونے کا، ستاروں کے غروب ہونے کا، ستاروں کے ڈوب جانے کا ٹائم آ گیا، ستارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو، میں ختم ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو ڈوب جائے، جو کسی اور کے کنٹرول اور کسی اور کے پاور سے چلے، وہ رب نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر دوسرے دن چاند نکلا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے چاند کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا میں اس کو اپنا رب مان لوں؟ چلو تم کہتے ہو میں مان لیتا ہوں. یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کی بات کو فرض کر لیتے ہیں، چلو ہم سپوز کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند کے بھی نکلنے کا اور چاند کے بھی غائب ہونے کا ایک ٹائم ہے. چاند کا جب وقت پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، جب چاند نظروں سے اوجھل ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ابراہیم کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا اور چاند کی عبادت کرنے لگتا. پھر اگلے دن صبح ہوئی اور سورج نکلا. سورج سورس آف انرجی، آج بھی بہت سارے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو سورج کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے آس پاس رہتے ہیں مگر ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم انہیں توحید سمجھا سکیں. سورج نکلا. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ستاروں سے بھی دیکھنے میں بڑا ہے، چلو اس کو ہم اپنا رب مان لیتے ہیں. فلما افلت، جب سورج کے غروب ہونے کا ٹائم آ گیا، شام ہوئی، مغرب کا ٹائم آیا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں اعلان کرتا ہوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس اللہ سے جوڑ لیا ہے، میں نے اپنی ذات کو اس اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں. یہ ابراہیم کے سمجھانے کا انداز تھا. اب آئیے قرآن کا 17واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ انبیاء دیکھتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 70 تک دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو نبی بنانے سے پہلے ہی سوجھ بوجھ دے دی تھی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کے بیچ میں ڈفرنس کرنے کی، دونوں کے بیچ میں فرق کرنے کا ٹیلنٹ اور صلاحیت دے دی تھی. اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کے لوگوں تم یہ پتھر کی مورتیں بنا کر، تم پتھر کے بت بنا کر ان کے مجاور بن جاتے ہو، ان سے چپک جاتے ہو، ان کے آگے سجدے کرنے لگتے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ قوم کے لوگوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں.
باپ دادا کا یہی مذہب تھا، وہ بھی ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی حق کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہوتی ہے۔ پہلا جملہ یہی نکلتا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہم اب تک جو کرتے چلے آئے سب غلط تھا کیا؟ باپ دادا کا کسی کام کو کرنا کبھی بھی حق ہونے کی دلیل نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں باطل پرستوں کی سب سے پہلی دلیل یہی رہی ہے، باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں، ابراہیم تم کوئی سیریس بات لے کر آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ کیا بولنا کیا چاہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم کوئی سیریس بات لے کر آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سیریس بات کہہ رہا ہوں، یہ پتھر کی مورتیں تمہاری رب نہیں ہو سکتی، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا کریٹر ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور میں سب سے پہلے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور آگے ایک دھمکی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کسی دن میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، جن کو تم اپنا رب کہتے ہو نا، کسی دن میں ان کو ان کی اوقات بتاؤں گا۔ لیکن یہ کلیئر نہیں بتایا کیا کروں گا، بس اتنا کہہ دیا کہ کسی دن میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ بہرحال قوم کے لوگوں نے ان کی اس بات کا بہت زیادہ نوٹس نہیں لیا، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد قوم کا کوئی تہوار تھا، کوئی جشن تھا، کوئی عید تھی، کوئی میلہ تھا، ساری قوم ناچ گانے میں مگن تھی۔ ان کا جو معبد تھا، جو ٹیمپل تھا، جو عبادت خانہ تھا، وہ خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ اس میلے میں جانے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ایک کلہاڑی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم علیہ السلام ان تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان تمام بتوں کو توڑ کے ختم کر دیتے ہیں۔ جزاز کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کے بعد جو پاؤڈر کی شکل بن جائے، چورا کی شکل بن جائے، اس کو عربی میں جزاز بولتے ہیں۔ کہا کہ اس کو چور چور کر دیا، ختم کر دیا، توڑ ڈالا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فزیکلی بھی ابراہیم علیہ السلام بہت طاقتور تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے، اور یہ ان کی جوانی کا دور تھا۔ ابھی آگے بات آئے گی کہ وہ جوان تھے اس وقت۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تمام بتوں کو توڑ دیا، الا کبیر لہم، بڑے والے کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس عبادت خانے میں، اس کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اسی کو بہانہ بنا کے اپنی قوم کو توحید کا سبق دے سکے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے فارغ ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی کہ جن کو ہم اپنا رب مانتے ہیں ان کو تو چور چور کر کے ختم کر دیا گیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم ہی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا جو ان بتوں کی برائی کیا کرتا تھا، اسی کا کام ہوگا۔ میرے نوجوان بھائی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھی، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایک لفظ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ابراہیم نام کے ایک نوجوان کو ہم نے سنا تھا۔ توحید کا جھنڈا بلند کرنا اور شرک کو ختم کرنا، یہ نوجوان کا کام ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، کس ٹریک پر جا رہا ہے، اس کا کیا کام ہو چکا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان بتوں کو توڑنے والا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے۔
ہماری اور آپ کی طرح ایک نوجوان ہے، 20 سال کا 25 سال کا نوجوان، اسے پتا نہیں تھا، ابراہیم کو پتا نہیں تھا اس کام کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پوری قوم کے لوگ ٹکا بوٹی کر دے، ختم کر دیں، اور کوئی سپورٹر بھی نہیں۔ ایک ہوتا کہ چلو میں ایک ہمت کا کام کرتا ہوں، کم سے کم میرے کچھ فالوورز ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ میرے ہیلپر ہیں، کچھ سپورٹر ہیں۔ کوئی سپورٹر نہیں، بنا کسی سپورٹ کے ایک ہی سپورٹ ہے اللہ کا، اسی کی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیا، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان اسی کا کام ہے، کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا ابراہیم، کہا ابراہیم تمہارا کام ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میرا کام نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے والے بت کا کام ہے۔ دیکھو سب ختم ہو گئے، وہ بچا ہوا ہے، اسی کا کام ہے۔ یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا، 3 بار ایسی باتیں کہیں جو جھوٹ تھی۔ ہمارے اس دور کے بعض علماء نے کہا کہ ایک نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے کہ حدیث کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث، کہا کہ ایک نبی کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے حدیث کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ دیکھیے کسی چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک چیز ایک اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، دوسرے اعتبار سے غلط ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سکے کا ایک پہلو اچھا ہوتا ہے، دوسرا پہلو خراب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں جو بات کہی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد توحید تھی، مقصد اپنی قوم کو شرک سے بچانا اور ڈرانا اور خبردار کرنا تھا۔ اس اعتبار سے انہوں نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی، بات صحیح تھی، اس کے بغیر وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے تھے، اپنا مقصد سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے جو جملہ استعمال کیا وہ حقیقت میں تو ویسا نہیں تھا۔ بڑے والے بت نے تھوڑی توڑا تھا، توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے۔ قوم کے لوگوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ کا بیمار ہو، بیمار تو تھے نہیں۔ تو ایک پہلو کے اعتبار سے اس کو ہم عربی زبان میں کذب جس کو کہا جاتا ہے، یہ اردو میں جھوٹ کہا جا سکتا ہے، جھوٹ کہہ سکتے ہیں، مگر اگر ہم دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ اب حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے اپنی زندگی میں 3 بار ایسی بات کہی تھی جو جھوٹ تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر بھی بہت سارے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ صدیق کہتا ہے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اصل میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ اگر ایسی بات بولتے کوئی مشکل نہیں، مگر ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انہیں مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ مجھے ایسی بات نہیں، مجھے کوئی اور بات بول دینی چاہیے تھی، مجھے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو ظاہری اعتبار سے جھوٹ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ وہ ڈر ہے اللہ کا جو ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن یہ کہنے پر مجبور کر دے گا نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ جھوٹ نہیں تھا میرے بھائی، اور اس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ایک توریہ تھا، یہ بات کو گھما پھرا کے پیش کرنا جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ حق بات کو واضح کرنا۔ کہیں اس بڑے والے نے توڑا ہوگا، اسی کا کام ہوگا، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اسی سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، جس کو توڑ دیا گیا، اپنے آپ کو بچا نہیں پایا، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 2 منٹ کے لیے ان کے دماغ میں کام کیا اور آپس میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ہم ہی لوگ ظالم ہیں، ہم ہی لوگ غلط ہیں، ہم ہی لوگ غلطی پر ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پلٹ گئے، اس لیے کہ برسوں سے دماغ کے اوپر جو شرک کی گرد و غبار، جو شرک کا شاید جو شرک کا پردہ پڑا تھا، وہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد پلٹ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، کس سے پوچھیں ہم، یہ بول نہیں سکتے، تم کہہ رہے ہو ان سے پوچھ لو، ہم کیسے پوچھ رہے ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی جملہ ان کی زبان سے نکلوانا تھا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا ہے میری قوم کے نادان دوستو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو بگڑی بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، وہ تمہارا رب ہو گیا، تمہارا معبود ہو گیا، تم اس کے آگے سجدے کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، تم کس کی عبادت کر، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تمہارے پاس سینس نہیں، تمہارے پاس سوجھ بوجھ نہیں۔ اب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ دلیل کے اعتبار سے تو ابراہیم کی بات بھاری ہے، دلیل سے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، جب سامنے والے کی بات کا دلیل سے جواب نہ ہو تب دنیا کا دستور ہے کہ تب طاقت استعمال کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہ جلا دو اس کو، ختم کر دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ارے وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کا محتاج ہو، معبود وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرے، معبود وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کی ہم مدد کریں۔ کہ اس کی مدد کرو، اس کو جلا دو۔ اور اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا شہر جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا۔ جب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا، واللہ ابراہیم کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، ابراہیم کے چہرے پر کوئی ناپسندیدگی کا نشان نہیں تھا، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں تھی، ان کی زبان پر بس ایک جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ کا کارساز ہے، اللہ وکیل ہے، اس سے بہترین کوئی وکیل نہیں۔ اس کی توحید کے لیے آج آگ میں جا رہا ہوں، اگر یہی اللہ کی مرضی ہے، اگر یہی اللہ کا امتحان اگر یہی ہے تو میں کھڑا اترنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا بارش کے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ پانی برسا تو آگ کو بجھا دو، ہواؤں کے فرشتوں کو بھیج دیتا جاؤ ہوائیں چلا تو ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دو، مگر ابراہیم نے توحید کے لیے اور صرف اپنے رب کے لیے ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا کیا ہے، تو آج اللہ نے فرشتوں کو بھی بیچ میں ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اے آگ ہمیشہ تو تیرا کام جلانا تھا، ہمیشہ تو تیرا کام لوگوں کو جلا کے راکھ کر دینا ہے، لیکن خبردار ہے آگ، آج تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے تو ابراہیم کے بدن میں کھروچ بھی نہ آنے دینا، ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی جلنے نہ پائے، تجھے ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے، تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو اس آگ سے بچایا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب اس شہر میں، اس علاقے میں میرا رہنا پاسبل نہیں، یہاں رہ کے میں توحید کا کام نہیں کر سکتا، یہاں رہ کے میں اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آج لوگ ہجرت کرتے ہیں اپنے دنیا کے لیے، بال بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، ابراہیم نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے باپ، اپنے فیملی کو چھوڑا اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، بیبیلونیا، اس زمانے میں اس کو بیبیلونیا کہتے تھے، بیبیلونیا کے ایک شہر ار میں ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے، اس کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، کہاں جانا ہے پتہ بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کا 23واں پارہ کھولیے، سورہ صافات، آیت نمبر 99 سے لے کر 111 تک، 99 سے لے کر 111 تک۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور زبان پہ کیا جملہ ہے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بھروسہ ہے اللہ کے ساتھ، منزل پتہ نہیں ہے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو اتنا یقین ہے کہ اللہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے اور فلسطین پہنچے، فلسطین پہنچے۔
ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے. پہلے لڑکے اسماعیل تھے اور دوسرے لڑکے اسحاق تھے. اسماعیل کی ماں ہاجرہ تھی، اسحاق کی ماں سارہ تھی. اسماعیل کو آباد کیا مکہ میں اور اسحاق کو آباد کیا فلسطین میں. یہاں پہ قرآن کریم نے وہ سب ڈیٹیل بیان نہیں کی. قرآن نے یہ کہا کہ ابراہیم چلے، ساتھ میں ان کی بیوی سارہ ہے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. سفر کی پریشانیاں جھیلتے ہوئے ابراہیم آگے بڑھ رہے ہیں. محسوس ہوا کہ اے اللہ اس بڑھاپے میں، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ گیا، بڑھاپا آ گیا ہے. محسوس ہوا کہ اللہ ایک بڑھاپے کا سہارا دے دے، ایک اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے. قال رب هب لي من الصالحین، دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. بیٹا نہیں مانگا، نیک بیٹا مانگا، صالح بیٹا عطا فرما. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صالح کا لفظ ایسا ہے کہ دنیا کی تمام خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جب یہ کہہ دیا کہ صالح بیٹا عطا فرما تو تمام خوبیاں اس کے اندر آ گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی دعا کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا اور نیک اور صالح لوگوں میں مجھے شامل کر. تو پہلا نقطہ تو یہ پتا چلا کہ اولاد اللہ سے اگر آدمی مانگے تو نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے. اور دوسرا نقطہ یہ پتا چلا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات کی چنتا ہو کہ میری اولاد نیک ہونی چاہیے. ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی سے دعا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیک بیٹا تھا، صالح بیٹا تھا. اور تیسرا نقطہ یہ ملا کہ اولاد اگر آدمی مانگے تو اللہ سے مانگے، اولاد دینے والا وہی ہے. اس کی شان یہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی دولت ہوتی ہے لیکن انسان کے گھر کا آنگن بچوں کی کلکاری کے لیے محروم ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگا جائے. یہ پتا چلا. اللہ کہتا ہے ابراہیم نے ہم سے دعا مانگی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت سنائی. حلیم مانے حیدرآباد میں تو حلیم ایک کھانے کا نام ہے ماشاءاللہ، لیکن عربی میں حلیم اللہ کا ایک نام بھی ہے. اور عربی میں حلیم کہتے ہیں فاربیئرنگ، پیشنٹ، یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا، صبر سے کام لینے والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا، جذباتی نہ ہونے والا. یہ تمام معنی حلیم کے اندر آ جائے گا. ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا. انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ایک نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے ان کی چاہت سے بڑھ کے دے دیا. کہا جا ابراہیم ہم تجھے وہ بیٹا دینے جا رہے ہیں جو حلیم ہوگا، جو بڑا سمجھدار، بڑا دور اندیش، بڑا بردبار ہوگا، جذباتی نہیں ہوگا، غصے میں طیش میں آنے والا نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. جب وہ لڑکا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہو گیا، جوان ہو گیا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا. اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو وطن سے دور، ملک سے دور، شہر سے دور، اس اجنبی ملک میں ان کا سہارا ہے، اسی بیٹے کو ابراہیم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار خواب میں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے اس امتحان پر کھرے اترنے کے لیے تیار ہو گئے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اس ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے سپنا دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے
کہ کوئی اہم معاملہ ہو تو اولاد سے رائے لے لینی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ کوئی بڑا ڈیسیزن لیں تو اولاد کو بھروسے اور ٹرسٹ میں لے کے کام کرے. اور ایک نقطہ اور ملا کہ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے کہ میرا بیٹا ہے کتنے پانی میں. اس کی تربیت جو میں نے کی ہے اس تربیت کا آج امتحان ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے. اور بیٹے سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. بیٹے کے سامنے ایز اٹ از جو میٹر تھا وہ بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں, اب تو بتا تیری کیا رائے. مگر وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا, وہ ابراہیم کا بیٹا تھا, وہ رب حبلی من الصالحین جیسی عظیم دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. بیٹے نے جواب دیا یا ابتی, اے ابا جان, افعل ما تؤمر, جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر سے کام لے گا, آپ کا بیٹا اف نہیں کرے گا, آپ اپنے بیٹے کی پیشانی پر شکن نہیں دیکھیں گے. ابا جان, باپ نے اتنی خطرناک بات کہی, بیٹے کی جان لینے کی بات کہی. بھئی اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا نا کہ مجھے حکم دیا گیا میں تجھے مار دوں, ختم کر دوں. آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا جواب دیتا, اس کا ریئیکشن کیا ہوتا, اس کا رسپانس کیا ہوتا؟ کتنے بوڑھے ماں باپ ترستے ہیں اپنے بیٹے کی زبان سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے. ان کے بڑھاپے, ان کا بڑھاپا سسکیوں اور آنسوؤں میں گزر جاتا ہے. اولاد کو اتنی فرصت نہیں کہ اپنے باپ کے پاس 2 منٹ بیٹھ سکے. جبکہ اولاد نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں, یا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے, مگر بیٹے کا احترام دیکھو, بیٹے کی اپنے باپ سے محبت دیکھو کہ اس نازک موقع پر بھی ابراہیم کا بیٹا کہتا ابا جان کر ڈالیے آپ کو جو حکم ملا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بڑپن ہے, میرا کمال ہے. کہا اگر اللہ نے چاہا, اللہ کے اوپر, اللہ کے حوالے کر دیا. پتا چلا کہ کسی کام کے بارے میں آپ لاکھ شیور ہیں, آپ کو یقین ہے کہ میں یہ کام کروں گا, مگر پھر بھی یہ مت کہیے کہ میں کر ہی لوں گا, انشاءاللہ لگا دیجیے. اس میں اللہ کی مشیت جوڑ دیجیے. اگر آپ نے انشاءاللہ لگا دیا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی. آپ نے انشاءاللہ نہیں لگایا تو کام ہونے والا بھی رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اسماعیل نے اپنے حوالے نہیں کہا, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے, یہاں اللہ نے اسلمہ کا لفظ استعمال کیا. ہم لوگوں نے کیا سمجھا, کرتا پائجامہ جبہ قبہ پہن لیا بن گئے مسلمان, ٹوپی لگا لی ہو گئے مسلمان. اسلام کہتے ہیں ٹو سبمیشن کرنے کو, ٹو سرنڈر کرنے کو, اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے اور سر تسلیم کھم کرنے کا نام اسلام ہے. فلما اسلما, جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے, باپ بھی امتحان کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا بھی امتحان کے لیے تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا. اردو میں جبین کے معنی ہوتے ہیں ماتھا, مگر عربی میں جبین بولتے ہیں, یہ ماتھے کی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کو جبین بولتے ہیں. ماتھے کو عربی میں جبہہ بولتے ہیں. اور ہر انسان کے سر پہ 2 جبین ہیں, ایک رائٹ سائڈ ایک لیفٹ سائڈ. تو قرآن کہتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا. اس لیے اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا. یہ زیادہ بہتر تفسیر ہے, حالانکہ بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا, مگر جبین کا لفظ بتا رہا ہے کہ پیشانی نہیں, پیشانی کا جو سائڈ ہے کروٹ کے بل لٹایا, جیسے ہم لوگ اپنے جانوروں کو لٹاتے ہیں. اور قریب تھا کہ باپ کی چھری سے بیٹا ذبح ہو جائے. ابراہیم تیار ہے, باپ بھی تیار ہے, بیٹا بھی تیار ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اور ہم نے آواز دی, اے ابراہیم رک جاؤ, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تم نے اپنا خواب سچا کر دیا. تم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا مر گیا, تم نے یہ دیکھا کہ تم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے, تو خواب تو سچا ہو گیا نا. ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو مارنا نہیں تھا, ہمارا مقصد تمہارے مقام کو اور بلند کرنا تھا. ہمارا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ تمہیں ہم نے اپنا خلیل ایسے ہی نہیں بنایا ہے, یہ مرتبہ, یہ مقام, یہ فضیلت تمہیں کیوں ملی ہے یہ بتانا تھا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اے ابراہیم ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں.
ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تم نے پورا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اسماعیل کے بدلے ابراہیم کو ایک بڑا ذبیحہ عطا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک میڑھا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڑھا اللہ کے حکم سے آیا اور میڑھے کی گردن پہ چھری چلی، میڑھا ذبح ہوا، اسماعیل ذبح نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے اس طریقے کو بعد والوں کے لیے جاری کر دیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کی وہ سنت آج بھی جاری ہے، اور اس سنت کو اثر نو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری کیا، اور آج دنیا بھر کے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق کی شکل میں بھی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ تو اسماعیل تھے، ہم نے ایک اور بیٹا دیا اسحاق، اور اسحاق بھی نبی ہوئے اور نیک ہوئے، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوئے، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہوئے، اور یہی وہ نسل تھی جس میں آگے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے لوگ پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد میں برکت دی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں بھی برکت دی اور ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں بھی برکت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، لیکن ان کی اولاد میں دونوں طرح کے لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں دونوں طرح کے لوگ تھے، ظالم لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ بھئی مکہ کے جو مشرک تھے وہ کس کی اولاد تھے؟ اسماعیل کی اولاد تھے۔ یہ آج جو یہودی ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو کسی نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنانے والا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ ارے وہ تو صحیح ہے، بعض لوگ تو یہاں تک ان کا معاملہ پہنچ گیا ہے کہ ہم نے فلاں سے اپنا تعلق جوڑ دیا ہے، ہم فلاں سے بیعت ہو گئے، ہم فلاں کے مرید ہو گئے، اب تو ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ارے مرید ہی ہونا ہوتا تو مکہ کے جتنے کفار تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل آج جتنے سب اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، مگر یہ چیز ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکی۔ اللہ کے یہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کی توحید دیکھی جائے گی۔ ورنہ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر، ان کا بیٹا، قرآن کہتا ہے کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا۔ یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا خاندان کتنا عالی شان ہے، آپ کس کا نسب کتنا اونچا ہے، اللہ کے ہاں ڈزنٹ میٹر، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو اس کی ہے آپ کا عمل کیسا، آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کا تقویٰ کیسا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے بہت سارے اہم پوائنٹس تھے جو میں نہیں رکھ سکا یا وہ ذکر میں نہیں آ سکے، کیونکہ مختصر سا وقت ہے۔ انشاءاللہ کبھی آگے اگر موقع ملا مزید تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو 3 مقامات میں نے بیان کیے، ایک سورہ انعام ہے، ایک سورہ انبیاء ہے، ایک سورہ صافات ہے، ان تینوں کا غور سے مطالعہ کریں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت کو ہمیں سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی، ہماری توحید کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پوری امت کو، پوری ملت اسلامیہ کو شرک اور بدعت سے بچنے اور توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی، تمام اہل ایمان کی، تمام اہل اسلام کے جان و مال کی، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کی فضا کو بھی آج
مسموم کرنے کی، زہریلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی امن اور چین کی فضا کو برقرار رکھے۔ اللہ یہاں کے تمام باشندوں کو آپس میں مل جل کر یکجہتی اور امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ذہنی جسمانی کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ سب کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔